أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قلیلا ما تذکرون. یہ ہمارے دروس کی تیسری نشست ہے. اللہ تعالی ہمیں کما حقہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عقیدہ بنانے اور اس کا تقاضا پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارے اس درس کا عنوان ہے توحید الوہیت. توحید ربوبیت کا ذکر گزشتہ یعنی کل یہ ہو چکا تھا الحمدللہ، لیکن اس کا یعنی پورا حق تو ادا نہیں ہوا. قرآن مجید میں بہت مقامات پر اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا ہے توحید ربوبیت. اگر قرآن مجید کا ایک مقام بھی پڑھ لیا جائے اور سمجھ لیا جائے تو سمجھ آ جاتی ہے، ہدایت کے لیے کافی ہوتا ہے.
کئی لوگوں نے دنیا کے اندر قرآن مجید کی ایک آیت سن کے ہی ہدایت کو قبول کر لیا اور شرک سے توبہ طائب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے اندر داخل کر لیتا ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ ظالمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے، توحید کی جگہ پر وہ شرک اختیار کر لیتے ہیں۔ شرک کو اللہ تعالیٰ نے ظلم عظیم ہی یہ فرمایا ہے۔ حضرت لقمان کا قول اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے، واعظ و نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ یہ بچے کی، بیٹے کی ذہن سازی کر رہے ہیں لقمان کہ تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شرک جو ہے نا یہ ظلم عظیم ہے، یعنی بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ قرآن مجید میں مشرکین کو الظالمین کے ساتھ بھی تعبیر کیا گیا ہے بہت ساری آیات کے اندر، کہ یہ ظلم عظیم کے مرتکب ہونے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں۔ اور سورۃ الانعام میں اللہ وحدہ لا شریک نے موحدین کا ذکر کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، ایمان کی حالت میں انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا، ظلم کو اپنے ایمان کے ساتھ مخلوط نہیں کیا، ایمان کے ساتھ ظلم کو ملایا نہیں ہے۔ اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، اور یہی ہدایت والے ہیں، یہی مہتدین ہیں، ہدایت والے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک نے ابراہیم علیہ السلام کا قول وہ نقل کیا ہے، کیونکہ اہل شرک کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہے تھے، اہل شرک کے ساتھ، تو اسی ضمن میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو لوگ ایمان لے آئے، اللہ کی توحید کو انہوں نے قبول کر لیا، یقین کر لیا، اور اس ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم نہیں کمایا، ظلم نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیت کریمہ سنی تھی نا، صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، کتاب التفسیر کے اندر بھی ہے، پریشان ہو گئے، آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پریشانی کے عالم میں عرض کرنے لگے کہ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، تو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت والے ہیں۔ تو عرض کرنے لگے اینا لم یظلم، ہم میں سے کون سا کوئی ایسا ہے کہ جس نے کبھی کوئی ظلم نہ کیا ہو، کہ ہر ایک سے بے تقاضا بشریت کوئی ظلم ہو جاتا ہے، اپنے نفس پر ظلم زیادتی ہو جاتی ہے۔ ڈر ان کو یہ تھا کہ ایسی صورت حال میں ہمارے لیے نہ کوئی امن اور نہ اہتداء، ہدایت بھی نہیں،
یہ پریشان ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس کما زعمتم، یعنی بات ایسے نہیں ہے جس طرح تم نے سمجھا، یعنی اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم نے سمجھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اس جگہ پر جو ہے نا ظلم سے مراد شرک ہے، شرک، اور یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحت تھی، واضح نصیحت تھی اپنے بیٹے سے، وہ آیت کریمہ تلاوت کی، ان الشرک لظلم عظیم، یہ آیت کریمہ سنائی تھی صحابہ کرام کو۔ ویسے آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ آیت کریمہ جو ہے نا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، یہاں ظلم لفظ جو ہے نا اس پر جو تنوین ہے یہ اہل سنہ کے نزدیک تنوین تعظیم ہے، تعظیم کی ہے تنوین، تعظیم، یعنی یہ معنی ظاہر کر رہی ہے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، یعنی بے ظلم عظیم، یہ تنوین معنی دے رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، آپ قرآن کی تفسیر سب سے زیادہ جانتے تھے، سب سے زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مراد جو شرک یہ ظاہر کیا ہے نا کہ اس سے مراد شرک ہے، ایک تو یہ تنوین کے ذریعے ہے بے ظلم، یعنی بے ظلم عظیم، دوسرا ظاہر قرینہ قرآن مجید کے اندر بھی موجود تھا، اس طرف صحابہ کی توجہ دلائی ہے تاکہ یہ بات ذہن نشین رہے، کیونکہ یہ تنوین والا مسئلہ جو ہے نا بسا اوقات یہ مخفی رہتا ہے، یعنی اس طرف ذہن جاتا نہیں ہے۔ اب دیکھیں آپ معتزلہ جو ہے نا ان کا اہل سنہ کے ساتھ اختلاف ہے اس مسئلے کے اندر، جو کل بھی بیان ہوا تھا کہ وہ صاحب کبیرہ کو ایمان سے خارج کرتے ہیں، اور خارجی جو ہے نا وہ بھی خارج کر دیتے ہیں ایمان سے، اور کفر کے اندر وہ داخل کر دیتے ہیں، بلکہ تکفیر کرتے ہیں۔ کسی قسم کا بھی اگر کبیرہ گناہ ہو گیا نا تو وہ اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں، فَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، وہ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ کسی قسم کے ظلم کے ساتھ انہوں نے اپنے ایمان کو مخلوط نہیں کیا، کسی قسم کے ظلم سے۔ وہ یہاں تنوین تنکیر کی بناتے ہیں، اس لیے انہوں نے ظلم کو عموم پر ہی رکھا ہے کہ اس سے مراد عام ہے، یعنی کسی قسم کا کوئی بھی ظلم۔ یہ زمخشری نے تفسیر کشاف کے اندر جو ہے نا اسی طرف اشارہ کیا ہے، وہ اپنے اصل میں اعتزالی مذہب کی طرف اشارہ تھا، لیکن اہل سنہ ان کا رد کرتے ہیں کہ یہاں تنوین تعظیم کی نہیں، یہاں تنکیر کی تعظیم نہیں ہے، بلکہ یہ تنوین تعظیم کی ہے، یعنی ظلم عظیم، یعنی بڑا ظلم۔ قرآن مجید کے اندر اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، مثلاً قرآن مجید میں شروع میں ہی ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہاں ہدن پر جو تنوین ہے نا یہ تعظیم کی ہے، یعنی ہدن عظیم، یعنی اللہ کی طرف سے جو آنے والی ہدایت ہے نا کوئی معمولی نہیں ہوتی، وہ بڑی عظیم ہوتی ہے، عظیم ہدایت اللہ کی طرف سے آنے والی۔ اسی طرح لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یہاں بھی رسولاً جو لفظ آیا ہے نا یہ تنوین تعظیم کی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، یہ معمولی احسان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ عظیم احسان ہے۔ اس کا معنی یہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنین پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، بڑی نعمت کی ہے۔ یہ منا کا معنی ہے، منا، کیونکہ منت جو ہے نا اس کا بھی لغت کے اندر معنی ہوتا ہے النعمت العظمیٰ۔ الراغب اصفہانی کی کتاب ہے المفردات فی غریب القرآن، اس کے اندر لکھا ہوا ہے منا جو ہے نا النعمت العظمیٰ، جو بڑی عظیم نعمت ہو نا اس کو منا کہتے ہیں عربی کے اندر۔
آگے رسول من انفسہم، یہ ایک عظیم رسول مراد ہے، عظمت اور شان والا رسول، یہ تنوین تعظیم کی۔ تو یہاں بھی ظلمن جو ہے نا یہ تنوین تعظیم کی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جو موحد ہیں نا ان کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت والے ہیں، اور جو شرک کرنے والے ہیں نا ان کے لیے امن بھی نہیں اور نہ ہی ان کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت، یہ الوہیت صفت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی خاص صفات میں سے ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی پر اس کا اطلاق جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر لوگوں نے دنیا کے اندر اپنے باطل زعم کے مطابق کوئی الہ بنائے ہیں، مشکل کشا حاجت روا مقرر کیے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، وہ ان کو الہہ کا لفظ بھی بول دیتے ہیں۔ عرب کے اندر یہ معروف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چیز کی دعوت دی تھی نا، لا الہ الا اللہ، کہ الہ صرف ایک ہی ہے، الہ صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے الہ۔ تو انہوں نے اس بات کو بڑا عجیب سمجھا تھا، کیونکہ انہوں نے اور آلہہ بھی مقرر کیے ہوئے تھے۔ بڑا تعجب کرتے تھے، تعجب حیران ہوتے ہوئے کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کیا اس نے متعدد الہوں کو ایک ہی الہ قرار دے دیا ہے؟ یعنی ان کے زعم میں، ان کے باطل خیال کے اندر یہ بات تھی کہ آلہہ بہت زیادہ ہیں، الہ بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ کہتا ہے کہ ایک ہی الہ ہے، اور کہتے تھے ان ھذا لشیء عجاب، کہ یہ بہت ہی عجیب بات ہے، بڑی حیرانگی والی بات ہے۔ وہ اس لیے حیران ہوتے تھے چونکہ ان کے باپ دادا جو ہے نا اوپر سے اسی طرح چلے آ رہے تھے، یعنی متعدد الہوں کو وہ پکارا کرتے تھے، مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں، بے قراریوں کے وقت کئی الہوں کو وہ پکارا کرتے تھے، ان سے مددیں مانگتے تھے، ان کے نام کے نذرانے دیتے تھے، اور ان کے تقرب کی خاطر بہت کچھ کرتے تھے، جس طرح الہ کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کے لیے جیسے معاملہ کیا جاتا ہے، اسی طرح وہ اللہ کے علاوہ جن کو وہ سمجھتے تھے نا ان کو آلہہ کا لفظ بھی بول دیتے تھے، اولیاء کا لفظ بھی بول دیتے تھے، شفعاء لفظ بھی بول دیتے تھے، شفعاء، اور ان میں وہ ظاہری اسباب اور وسائل سے یا امور عادیہ سے ماورا، یعنی بالا تر ہو کے یہ کوئی قدرت اور قوت سمجھتے تھے۔ ظاہری وسائل اور اسباب جن کے ذریعے بعض انسانوں کی مدد کر سکتے ہیں، جس کا اذن بھی ہے، مثلا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، یہ تعاون ہے، تعاون باہمی تعاون۔ صحیح بخاری کے اندر کئی باب موجود ہیں اس طرح کے، کتاب المساجد کے اندر باب ہے، باب الاستعانہ فی بناء المساجد، یعنی مساجد بنانے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، تعاون، یہ عام ہے، معروف ہے، یہ امور عادیہ کے اندر ہے۔ اسی طرح ممبر بنانے میں کسی سے مدد لینا، یہ بھی باب ہے بخاری کے اندر، ممبر بنانے میں، ممبر تیار کرنے میں۔ تو یہ ہے امور عادیہ کے اندر جو اسباب اور وسائل کے تحت جو کام ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے کی جو مدد کی جاتی ہے۔
یہ جائز ہے، نہ منع ہے قرآن مجید کے اندر، نہ ہی ان کی وجہ سے کسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شرک کرتا ہے یا شرک ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کے اندر اس کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں۔ لیکن وہ جو ہے نا عرب کے لوگ، عرب جہالت تھی ان کے اندر، پڑھے لکھے نہیں تھے، امیین تھے، امیین۔ ان کے باپ دادا جو ہے نا یہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیت ان کی یہی تھی کہ ان کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے گا۔ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے کئیوں کے اندر، بہت سارے ان کے اندر یہ قوت جو ہے نا عام انسانی قوت سے بڑھ کر، یعنی ظاہری وسائل اور اسباب سے بالا تر ہو کے ان کے اندر وہ قوت سمجھتے تھے، اور اسی لیے ان کو وہ پکارا کرتے تھے، اور ان کو الہ لفظ بول دیتے کہ یہ الہ ہیں۔ اس سے الہ کا مطلب بھی واضح ہو جاتا ہے۔ الہ میں یہ عام یعنی ایک کلیہ سمجھ لیں کہ اسباب اور وسائل سے بالا تر ہو کے وہ کلمہ کن کہہ کے جو چاہے کر سکے، یہ الہ کی خاصیات میں سے ہے، الہ کی خاصیات میں سے، یعنی وہ محتاج نہیں ہوتا، اس کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سبب کی ضرورت نہیں ہے، وہ بس کن ہی کہہ دے تو وہ اسی طرح ہی ہو جائے جس طرح وہ چاہتا ہے، اپنے ارادے کے مطابق وہ کر سکے۔ تو یہ الہ کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کا جو رد کیا ہے نا، اسی دلیل کے ساتھ یہ کیا ہے کہ وہ کام جو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ان کاموں میں جو تم ان سے مدد مانگتے ہو، یہ مدد مانگنا جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ قرآن مجید میں کافی آیات ہیں۔ یہ جو سورہ 20واں پارہ ہے سورہ نمل، اس کا ایک رکوع آپ پڑھ لیں نا، اس سے الہ کے بارے میں خوب پتہ چل جاتا ہے، الہ کس طرح پہچانا جاتا ہے۔ اور وہ الہ جو ہے نا صرف ایک ہے، لا الہ الا اللہ، صرف اللہ، اور وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ یہ سب کا رد کر دیا اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی الہ بناتے تھے، اور ان سے ایسے کاموں میں مدد مانگتے تھے وہ کہ جو کام صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، مثلا بارش نازل کرنا، وہ اللہ کے علاوہ جن کو وہ الہ کہتے تھے ان سے بھی مطالبہ کر لیتے تھے بارش نازل کرنے کا، اولاد دینا ان سے مطالبہ کر لیتے تھے، مدد مانگ لیتے تھے اولاد کی کہ یہ اولاد دے سکتے ہیں۔ اسی طرح بیمار کو شفا دے دینا، اس میں بھی انہوں نے مقرر کیے ہوئے تھے کہ یہ بیمار کو شفا دے دیتا ہے، وہ ان سے شفا طلب کرتے تھے۔ کوئی پریشانی پہنچ گئی ہے، فقر پہنچ گیا ہے، بے قراری کی حالت میں جو اضطراری حالت ہوتی ہے کہ اضطراری حالت کو یہ دور کر سکتے ہیں، اس طرح کا جو ہے نا ان کے خیالات تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا ہے۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے پہلے یہ ہم چلو 20ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ امن خلق السماوات والارض، اب دیکھو نا یہ تخلیق جس طرح پہلے توحید الربوبیت کے اندر بیان ہوا ہے، آسمان اور زمین کی تخلیق یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ ایسا کام ہے، ایسا فعل ہے تخلیق کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ پیدا کر سکے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے تمہارے لیے آسمان کی طرف سے پانی نازل کیا۔ اب یہ آسمان کی طرف سے پانی نازل کرنا، اس پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے، یہ اللہ کی خاص یہ صفت ہے اور فعل ہے اللہ کا۔
فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ، تو ہم نے اس پانی کے ذریعے با رونق باغات جو ہے نا اگا دیے۔ یہ اب اگانا جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، یہ اگانا۔ آگے اسی لیے اللہ نے یہ خبر دے دی ہے مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، کہ تمہارے بس میں نہیں ہے، تمہاری استطاعت اور قدرت میں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم ان باغات کے پودے جو ہے نا وہ اگا سکو۔ یہ اللہ کا کام ہو گیا، خاص اللہ کا کام ہے یہ۔ کل میں نے وہ آیت بھی پڑھی تھی نا، أَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ یہاں ایک بندے کا فعل ذکر کیا ہے اور ایک اللہ کا ہے۔ بندے کا فعل جو ہے نا اس میں اللہ نے اختیار دیا ہے، بیج زمین کے اندر دفن کر دینا، یہ انسان کر سکتا ہے، اللہ نے یہ قدرت دی ہوئی ہے، لیکن اس بیج کو اگا دینا یہ انسان کی طاقت سے قدرت سے بالا تر ہے، انسان نہیں اگا سکتا یہ پودا، یہ اللہ کی خاص صفت ہے۔ اب اگر کوئی مدد مانگے نا کسی سے، اس سے کہے کہ تو ہمارا یہ پودا اگا دے، کسی بزرگ سے کہے، وہ نہیں اگا سکے گا۔ لیکن یہ مدد مانگنے والا جو ہے نا یہ ایسے فعل کا مطالبہ کر رہا ہے اس پر کہ جس فعل پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے، یہ اس کو الہ بنانا ہے، یہ اس کو الہ بنانا ہے۔ اب دو صورتیں ہیں، اگر تو اس کو الہ کا مطلب پتہ ہے نا وہ کہہ دے گا کہ یہ الہ ہے، اگر اس کو الہ کا معنی ہی نہیں آتا نا، کلمہ پڑھا ہوا ہے مثلا لیکن الہ کا مطلب نہیں جانتا، وہ یہ کہے گا کہ یہ الہ نہیں ہے، میں اس کو الہ نہیں کہتا، لیکن اس نے ایسا فعل کیا ہے نا، اس کا معاملہ کیا ہے جو معاملہ الہ کے ساتھ ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ الہ والا معاملہ کرنا بھی کسی کے ساتھ جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ مشرکین جو عرب کے تھے نا، وہ چونکہ عربی زبان سمجھتے تھے، وہ الہ کا معنی جانتے تھے، خوب جانتے تھے کہ الہ کا مطلب کیا ہے، تو اس لیے وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ ویسے یہ کہتے تھے کہ اللہ الہ ہے، اللہ الہ ہے یہ مانتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ سب سے بڑا الہ ہے، زمین والے جو ہے نا یہ بھی آلہہ ہیں لیکن یہ چھوٹے ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے ماتحت ہیں، لا ماتحت ہیں۔ مسلم شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے تلبیے کے بارے میں، اس میں لکھا ہوا ہے اللہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب مشرک جو ہے نا وہ حج کیا کرتے تھے مکے کے، وہ بھی یہ تلبیہ پڑھتے تھے، لیکن جب یہاں پہنچتے تھے نا لا شریک لک، تو اس جگہ پر ایک لفظ بولتے تھے الا شریکن تملکہ وما ملک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر وہ تیرا ایک شریک ہے جس کا تو مالک ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کو اللہ کا مملوک سمجھتے تھے، اللہ کو اس کا مالک سمجھتے تھے، تو یہ اللہ کے ماتحت سمجھتے تھے، ماتحت کہ یہ اللہ کے ماتحت ہیں، اللہ ان کا مالک ہے اور یہ اللہ کی مملوک ہیں، تو اللہ کے برابر جو ہے نا وہ نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ کے برابر ہیں یہ، لیکن آلہہ کا لفظ ان پر بول دیتے تھے، آلہہ کہتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تھے نا، تو خانہ کعبہ میں انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، باہر بھی تھے اندر بھی تھے، تصویریں بھی لگی ہوئی تھیں انبیاء کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویر تھی، حضرت مریم کی علیہم السلام، اسی طرح بزرگوں کی تصویریں تھیں اس کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وجہ یہ تھی کہ وفیہا الآلہہ، کہ اس میں آلہہ تھے، آلہہ کا معنی
یعنی قریش جن کو الہ کہتے ہیں نا وہ تھے اس کے اندر۔ الہ ایک ہے الہ برحق، یہ صرف اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کتاب و سنت کی روشنی میں اور سلف کے نزدیک لا الہ بحق الا اللہ، لا الہ بحق الا اللہ۔ شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر تفصیل لکھی ہے اس کی، تو یہ ہے لا الہ بحق الا اللہ یا لا الہ حق الا اللہ، یہ حق الہ صرف اللہ ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یدعون من دونہ هو الباطل ذالک بان اللہ هو الحق وانما یدعون من دونہ هو الباطل، کہ اللہ حق ہے، اللہ حق الہ ہے، لیکن جن کو یہ پکارتے ہیں نا، جن کی یہ عبادت اور پوجا کرتے ہیں نا، وہ باطل ہے۔ تو ان کو بھی وہ الہ کہتے تھے، تو پتہ چلا کہ وہ الہ باطل ہے، یعنی ان کا الہ ہونا باطل ہے، ان کا الہ ہونا باطل ہے، اللہ کا الہ ہونا برحق ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ، تو وہ چونکہ الہ کہا کرتے تھے ان کو، اس لیے فرمایا وفیہا الالہہ، کہ خانہ کعبہ کے اندر ان کے الہ تھے، جن کو وہ الہ کہتے تھے وہ تھے، ان کو وہ پکارا کرتے تھے، ان سے مشکلات حل کرنے کا مطالبہ کیا کرتے تھے، اور کئی حاجات تھیں ان کے دلوں کے اندر جو ان سے پوری کروانے کا دن رات جو ہے نا ان کا مشغلہ تھا۔ اور یہ شے صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہاں اللہ وحدہ لا شریک نے یہ ذکر کرنے کے بعد نا اپنی خاص یعنی صفت یا فعل ذکر کرنے کے بعد ایک تو تخلیق صفت ہے، ایک انزال الماء من السماء، اور ایک انبات الحدائق۔ تو اس کے بعد فرمایا الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ یہ گویا کہ سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ کے علاوہ کوئی بھی یہ کام کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، تخلیق، انبات اور انزال الماء من السماء، یہ تین کام اللہ ہی کر سکتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ہے جو یہ تین کام کر سکے، تو وہ الہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو عاجز ہو گیا نا، جو کر ہی نہیں سکتا وہ عاجز بن گیا، تو عاجز الہ نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھیں، جو بھی عاجز ہے نا وہ الہ بن نہیں سکتا۔ انسان جو ہے نا وہ عاجز ہے، کئی کاموں میں عاجز ہے انسان، سب انسان کئی کاموں میں عاجز ہیں، یہ اللہ کے محتاج ہیں، الہ برحق کے محتاج ہیں، لہذا اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے بیان سے عدول اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ واضح دلیلیں دیتا ہے اپنے یعنی اکیلے الہ ہونے کی، کہ اکیلا الہ ہے، اس کی واضح دلیلیں دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ عدول اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ عدل لفظ جو ہے نا اس کے دو معنی ہیں، مفسرین نے دونوں طرح تفسیر کی ہے۔ ایک عدل یعدل عدولا، یہ مصدر آتا ہے عدول، پھر اس کے بعد ان صلہ آتا ہے، عدل عنہ عدول، یعنی اس بات سے انحراف کرنا، دور ہونا، منہ ہی پھیر لینا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، دوسرا معنی ہوتا ہے عدل یعدل کا، جب اس کا مصدر آ جائے نا عدلاً، عدل یعدل عدلاً، پھر اس کا معنی ہوتا ہے برابر کرنا، برابر کرنا۔ تو یہاں یہ بھی معنی کیا ہے مفسرین نے کہ وہ دوسروں کو بھی اللہ کے برابر کر دیتے ہیں، یعنی وہی الوہیت والی صفت جو ہے نا، جس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے نا،
یہی الوہیت والی صفت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے اندر بھی وہ سمجھتے ہیں، اور اسی طرح اس کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جس طرح اللہ کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے ثم بل الذین بل ہم قوم یعدلون۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مزید جو ہے نا اس کی ان کو گویا کہ یہ ایک چیلنج ہے، یہ سوالیہ انداز ہے نا، امن جعل الارض قرارا، یعنی بھلا کون ہے جس نے اس زمین کو جو ہے نا قرار بنا دیا ہے، قرار بنا دیا ہے۔ اسی طرح ہی ہے جس طرح الذی جعل الارض فراشا، یہ کل پڑھی تھی آیت کریمہ کہ جس نے زمین کو فراش بنایا ہے، بچھونا، قرار یعنی زمین کے اندر جو ہے نا یہ ایک قرار ہے، یعنی حج کو لے نہیں کھاتی، اس کے اندر اضطرابی کیفیت نہیں ہے زمین کے اندر، بلکہ بندہ جو ہے نا مطمئن ہو کے جو ہے نا جس طرح ایک قرار گاہ ہوتی ہے، یعنی ٹھہر سکتا ہے، بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے، کھڑا ہونا چاہے کھڑا ہو سکتا ہے، چلنا چاہے چل سکتا ہے، دوڑنا چاہے دوڑ سکتا ہے۔ آج کل دیکھو ٹریفک کا نظام جو ہے نا یہ کتنی تیزی ہے، اس کے اندر بس ہے یا یہ موٹر سائیکل جو ہے نا پر کتنی تیزی کے ساتھ ہے۔ تو یہ زمین جو ہے نا یہ قرار گاہ ہے، قرار ہے یہ سب کے لیے۔ یہ قرار کس نے بنائی ہے؟ جو زمین کو پیدا کرنا، یہ پہلے تو تخلیق کا ذکر تھا کہ زمین کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، اب زمین کو جو قرار بنایا ہے، وجعل خلالها انہارا، اور اس کے درمیان جو ہے نا درمیان یہ انہار نہریں بنائی ہیں، نہریں دریا، یہ وجعل لها رواسیا، اور اس زمین کے لیے مضبوط پہاڑ جو ہے نا وہ بنا دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر۔ رسا یرسو کا معنی ہوتا ہے گڑ جانا، گڑ جانا زمین کے اندر، جس طرح ایک درخت ہوتا ہے نا اس کی جڑیں نیچے چلی جاتی ہیں اور بڑی مضبوطی پکڑ لیتا ہے، تو پہاڑ کا جو نیچے حصہ ہوتا ہے نا زمین کے اندر، یہ زمین کے اندر کافی یعنی گہرا ہوتا ہے، اور پتھر مضبوط، یعنی اس طرح اوپر پہاڑ اتنا بلند جو ہے نا وہ کھڑا ہوتا ہے، تو زمین کے اندر گڑے ہوئے ہیں، یہ نصب کیے ہوئے اللہ نے ان کو نصب کیا۔ اب یہ اللہ کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے درمیان اس نے آڑ یا حائل وہ بنائی ہے۔ یہ سورۃ الرحمن کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے بیان کیا ہے، بینہما برزخ لا یبغیان۔ یہ حیرت انگیز ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی، اور اللہ کے علاوہ کوئی کرنے کی طاقت رکھتا ہی نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا یہ۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ کوئی الہ ہے اللہ کے ساتھ، یعنی جو یہ کام کر کے دکھا سکے۔ یہ چیلنج ہے، جتنے بھی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کئی الہ مقرر کرنے والے ہیں نا مخلوق میں سے، وہ ان سب کو یہ چیلنج ہے کہ یہ کوئی کر کے تو دکھائیں، یہ کر ہی نہیں سکتے، نہ کسی نے یہ کیا ہے، یہ کر سکتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی یہ کام۔ تو بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کے جانتے نہیں ہیں، اکثر ان کے جانتے نہیں ہیں۔ اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت اور شان اور اس کی جلالت اور اس کی الوہیت والی صفت یہ نہیں جانتے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کا حق ہے، اللہ کی عظمت اور جلال۔ اگر یہ ان کو پتہ چل جائے اللہ کی عظمت اور شان کتنی ہے تو کبھی شرک نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو الہ مقرر نہ کریں۔ پھر آگے جو اکثر اہل شرک دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی یعنی وہ سمجھتے ہیں اور ان کو آلہہ کہتے ہیں یا شفعاء کہتے ہیں
یا ان کو وہ اولیاء کہتے ہیں۔ اولیاء سے میری مراد ہے مددگار، غیبی طور پہ مددگار، یہ ہے اولیاء سے مراد۔ ورنہ تو اولیاء اللہ لفظ جو ہے نا وہ قرآن میں ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ کے اولیاء، یہاں اولیاء سے مراد یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، نیک بندے۔ اللہ نے خود ہی تعریف کر دی ہے ان کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جو مومن اور متقی پرہیزگار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے دوست ہیں وہ۔ اللہ ان کا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ان کا ولی ہے، وہ اللہ کے ولی ہیں، یعنی دوست ہیں اور مقرب ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے اولیاء متقی ہی ہیں۔ ہر متقی جو ہے نا، تقی، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے۔ لیکن ادھر جو اولیاء ہے نا، اس سے مراد وہ ہیں جن کو غیبی طور پہ مددگار سمجھتے ہیں لوگ اور الہ والا معاملہ کرتے ہیں ان کے ساتھ، ان کو وہ ولی کہتے ہیں۔ پرانے لوگ جو ہے نا، عرب کے پرانے جو شرک کرنے والے ہیں، وہ بھی اولیاء کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے، اولیاء ان کو کہتے تھے وہ اولیاء۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، سورۃ الاعراف کے شروع میں ہے نا، کہ اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا، اس کے علاوہ اولیاء کی پیروی نہ کرو، یعنی جن کو تم نے خود آپ مقرر کیا ہوا ہے نا، ان کے پیچھے نہ چلو۔ یہ آگے یہ دو طرح کے ہیں، یہ دو قسمیں ہیں ان کی، جن کو یہ مقرر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شریک۔ ایک تو وہ ہیں جو دنیا کے اندر بہت منع کرنے والے ہیں، بہت منع کرتے ہیں، اپنی الوہیت کی صفت اگر کوئی ان کی طرف نسبت کرے تو وہ غضبناک ہو جاتے ہیں، روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، پسند نہیں کرتے، یا الہ والا معاملہ کرے ان کے ساتھ وہ روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ تو دوسری قسم وہ ہے جو پسند کرتے ہیں کہ ہمیں لوگ یہ درجہ دیں، ہمیں مشکل کشا سمجھیں، ساری کائنات کا حاجت روا سمجھیں، ہمیں پکاریں، ہمارے نام کے نظر و نیاز دیں اور ہمیں سجدہ کریں۔ ایسے لوگ، ان کو بھی یہ لوگ اولیاء کہتے ہیں۔ اب یہ برے ہیں، یہ برے ہیں۔ پہلے جو ہے نا نیک، مثلاً انبیاء نیک، کوئی نبی یہ پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ انبیاء نے سختی سے منع کیا ہے اس بات سے کہ ان کو اللہ کے علاوہ کوئی رب بنائے یا اللہ کے علاوہ ان کو کوئی الہ بنائے، سختی سے منع کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی بہت منع کرتے تھے لوگوں کو، لیکن لوگوں نے بنایا، ان کو الہ بنا لیا، الہ بنا لیا، مشکل کشا حاجت روا سمجھنے لگے، ان کو پکارنے لگے غیبی طور پہ۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ الہ بنا لو، اللہ کے علاوہ الہ مقرر کر لو؟ عیسیٰ علیہ السلام اس کی نفی کریں گے، نفی کریں گے۔ تو یہ انہوں نے الہ بہرحال بنایا۔ مدد آج تک جو ہے نا یہ کتابی نصارہ عیسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، مریم علیہ السلام سے بھی مدد مانگتے ہیں، ان کو الہ بھی کہتے ہیں، خدا لفظ بول دیتے ہیں، اور یہ پکارتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ مدد کرتے ہیں، بلکہ اس طرح ان کو پکارتے ہیں جس طرح ہم اہل توحید اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ جمعہ والے دن جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ان کا بھی ایک دن ہے فرائیڈے، جس کو وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح کی جملے ہی ایسے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے کہ یسوع کو وہ پکارتے ہیں،
عیسیٰ علیہ السلام کو یسوع لکھا ہے ان کی کتابوں کے اندر، بائبل کے اندر، وہ پکارتے ہیں ان کو۔ اسی طرح یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو پکارتے ہیں، ان سے مددیں مانگتے ہیں، ان کے نام کے نذرانے دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، کہ لوگو تم مجھے حد سے نہ بڑھا دینا، اس طرح حد سے نہ بڑھا دینا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو حد سے بڑھا دیا تھا، حد سے بڑھا دیا۔ انہوں نے بشریت سے نکال کے نا عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کا لبادہ اڑا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کا لباس پہنا دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تھا کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو جائے، تو آپ نے منع کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے یہ حدیث، بلکہ انہوں نے جو آخری خطبہ دیا تھا اپنی زندگی کا، جمعہ کا خطبہ، اس کے اندر بھی یہ بیان کی تھی۔ اس میں لفظ ہے کما اتریا عیسیٰ ابن مریم، یعنی جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو حد سے بڑھا دیا گیا ہے نا، اس طرح تم مجھے حد سے نہ بڑھا دینا۔ پھر کہا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، میں عبد اللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی رسول ہوں میں، یہی کہا کرو کہ عبداللہ و رسولہ۔ یہ تو الہ جو ہے نا، یہاں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں امن یجیب المضطر، یہ ایسا چیلنج ہے نا، ایسا چیلنج ہے دنیا کے تمام ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس الوہیت والی صفت کے اندر شریک کرتے ہیں، الوہیت یا الہ والا معاملہ کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ ایک مضطر ہوتا ہے، مضطر، مضطر کہتے ہیں لاچار، بے کس، بے سہارا، جس کی ظاہری جو اسباب اور وسائل ہیں نا، مدد کے لیے جو ظاہری وسائل اور اسباب ہوتے ہیں وہ جواب دے جائیں، یعنی ظاہری تدبیریں جو ہیں نا وہ ناکام ہو جائیں۔ اب مایوس ہو گیا ہو وہ ہر طرف سے، مثلاً ایسا بیمار ہے، بیمار ایسے مرض کے اندر مبتلا ہے، کئی دن وہ ہسپتال کے اندر رہا، ڈاکٹر اس کا علاج کرتے رہے، بیماری بڑھتی رہی، ڈاکٹروں نے پورا زور لگایا، تدبیر کر لی اس کے بارے میں کہ یہ مریض ٹھیک ہو جائے۔ اب وہ اس کی بیماری بڑھتی گئی، اس طرح ہو گئی کہ ڈاکٹروں کے اختیار سے نکل گیا۔ اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب جتنا ہمارا اختیار تھا نا وہ ہم نے استعمال کر کے دیکھ لیا ہے، اب ہمارے اختیار سے باہر ہے، یہ اس کو گھر لے جاؤ، بس دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اس کی خدمت کر لو جتنی ہو سکتی ہے، چند دن کا مہمان ہے یہ۔ اب دیکھو نا، ایسے شخص کو مضطر کہا جاتا ہے، بے کس، بے سہارا، لاچار۔ یہ اب ایسی حالت کے اندر، پہلے تو ہوتا ہے نا جب بیماری معمولی سے ہو، بندے کی توجہ چلی جاتی ہے کہ چلو میں فلاں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، وہ مجھے دوائی دے گا، تو عقیدہ یہ ہوتا ہے، موحد اگر ہے کہ اللہ چلو مجھے شفا دے دے گا، دوائی استعمال کروں گا۔ یہ دوائی دینا یہ ظاہری تدبیر ہے، ظاہری تدبیر، یہ استعمال کر لیتا ہے، شفا اللہ دے دیتا ہے، نتیجہ چونکہ اللہ مرتب کرتا ہے، نتیجہ سبب بندہ اختیار کرتا ہے۔ سبب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جائز ہوتا ہے اور ایک ناجائز ہوتا ہے۔ جائز سبب پر نتیجہ مرتب کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ ہے، تو وہ اس کو مضطر نہیں کہتے، مضطر اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ظاہری تدبیریں جو ہے نا وہ جواب دے چکے ہیں، بالکل لاچار ہے، بے کس، بے سہارا۔ تو ایسے شخص کی توجہ جو ہے نا ایک ہستی کی طرف جاتی ہے، اس وقت اوپر کی طرف خیال جاتا ہے۔ وہ ہستی کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ وہ ایسے شخص کو شفا دینے پر قادر ہے، اس کی اضطراری حالت کو دور کرنے پر قادر ہے۔
کئی دنیا کے اندر اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، ایسے مریضوں کو کہ جن کو ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا، مایوس تھے ان کے گھر والے بھی اور وہ بھی، کثرت سے جب انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، پکارا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ نے ان کی اضطراری حالت کو دور کر دیا۔ یہ مولانا عبد المالک مجاہد صاحب، ان کی کتاب ہے قبولیت دعا کے واقعات، کئی واقعات اس طرح کے لکھے ہوئے ہیں۔ اضطراری حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ دعا جو ہوتی ہے نا اضطراری حالت میں، یہ توجہ کے ساتھ دعا ہوتی ہے، یعنی بڑی حضور قلبی کے ساتھ اور تضرع آہوزاری کے ساتھ گڑ گڑا کے یہ دعا ہوتی ہے۔ ایسی حالت کی ہوئی دعا عام طور پہ اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو الہ بناتے تھے، ان کو وہ مشکل کشا حاجت روا سمجھتے تھے، کرنی والا، بگڑی بنانے والا، یہ غیبی طور پہ یعنی کہ وہ ہزاروں میل دور بھی ہوں، یہاں سے ان کو پکارا جائے تو وہ سن بھی لیتے ہیں، جانتے بھی ہیں، اور مدد کرنے پر وہ قادر ہیں، ان کو وہ پکارا کرتے تھے۔ انہی کو وہ الہ کہہ دیتے تھے، کیونکہ ان کو الہ کا معنی آتا تھا کہ الہ یہ الہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ صفت ہو۔ جب یہ مضطر ہوتے نا، مضطر، سمندر کے اندر، سمندر میں بندہ مضطر ہوتا ہے، مثلا کشتی میں بیٹھا ہوا ہے، کشتی میں سوار ہے، سمندر کی بڑی موجیں آ گئیں، طوفان چل گیا، تو اب وہ کشتی جو ہے نا ہچکولے کھانے لگ گئی۔ اب ان کو بھی اس بات کا ظن یا یقین ہو جاتا ہے کہ انہ احیط بہم، کہ اب جو ہے نا اب ان کو گھیر لیا گیا ہے، کہ اب ہماری خیر نہیں ہے، اب موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ ایسی حالت میں وہ مضطر ہوتے تھے کہ باہر سے تو کوئی آ نہیں سکتا مدد کرنے کے لیے کہ ان کی کشتی کو جو ہے نا کوئی سنبھالا دے دے یا بچا لے۔ جن کو وہ الہ کہتے تھے ان کے بارے میں بھی وہ نا امید ہو جاتے تھے، جن کو وہ الہ کہتے تھے نا ان سے بھی اس وقت وہ مایوس ہوتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ایسی پریشان کن حالت کے اندر وہ ہماری اس اضطراری حالت کو دور نہیں کر سکتے۔ اس وقت کیا کہتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن نے کئی آیات کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہوا ہے، کئی صورتوں میں ہے۔ اذا راکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، کہ جب وہ کشتی کے اندر سمندر میں جب وہ سوار ہوتے ہیں، سمندر میں سوار ہونا یہ کشتیوں پر، بحری بیڑوں پر یہ سوار ہونا ہے، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اللہ کو پکارتے ہیں اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے۔ یہاں دین سے کیا مراد ہے؟ دین سے دعا مراد ہے اس جگہ پر، دعا، کیونکہ دعوا جو لفظ پہلے آ گیا ہے نا، دعوا اللہ، دعو جو آ گیا ہے پہلے وہ قرینہ ہے، مخلصین لہ الدین، یعنی اپنی اس پکار کو خالص اللہ کے لیے کرنے والے وہ پکارتے تھے۔ یعنی اب کہتے تھے کہ صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، چونکہ وہی مدد کرنے پر قادر ہے۔ اس جگہ پر ملا بھی کہہ دیتا تھا ان کو، جو کشتی بان، کشتی چلانے والا ہوتا تھا نا ملا، وہ بھی کہہ دیتا تھا اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہونا ہے نا، اللہ کا حکم، غیبی طور پہ اللہ کا امر آ جانا ہے، طوفان رک جانا ہے، سمندر کے اندر جو تلاطم ہے، تموج ہے، وہ ختم ہو جانا ہے، سکون آ جانا ہے، کشتی اپنے معمول کے مطابق چلنے لگ جانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے یہ سمندر، ہوائیں، یہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ تو ان کو بھی اس بات کا یقین تھا، اس لیے وہ کہا کرتے تھے کہ اب اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے نا کوئی مشکل حل کرنے والا نہیں ہے۔
لیکن پھر کیا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو خشکی کی طرف لے آتا تھا۔ فلما نجاہم الی البر، جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے کے خشکی کی طرف لے آتا تھا، نجات پا جاتے تھے، تو کیا کرتے تھے؟ اذا ہم یشرکون، پھر اسی طرح ہی رہتے تھے۔ جو پہلے عقیدہ تھا نا ان کا، دوسروں سے مدد مانگنا، مشکلات دور کروانا، پھر اسی عقیدے پر ہیں۔ وقتی طور پہ آج کل بھی لوگوں کو جب بہت ساری مصیبت پہنچ جاتی ہے نا، اضطراری حالت آ جاتی ہے، اس وقت عام لوگ کلمہ گو جو آگے پیچھے دوسروں کو پکارتے ہیں نا، دوسروں سے امیدیں وابستہ رکھنے والے، ایسے موقع پر وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ اپنے یہ جن کے بارے میں ان کو عقیدت ہوتی ہے نا، کوئی پیر ہیں، بزرگ، ان کے مولوی، ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، بہت کثرت سے کہتے ہیں دعا کریں، خود بھی کرتے ہیں، تو توجہ صرف اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی یہ نجات نہیں دے سکتا، پریشانی کو دور نہیں کر سکتا، ان کو بھی علم ہے۔ لیکن کئی ایسے غلات بھی ہیں اس دور کے اندر، غالی، ایسی اضطراری حالت کے اندر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، اضطراری حالت میں بھی وہ یہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ سنن نسائی کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے اکرمہ بن ابی جہل کا، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، یہ سند صحیح ہی ہے اس کی۔ جب یہ فتح مکہ ہوا ہے نا، اس وقت جو پہلے تکلیفیں دینے والے تھے یہ مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو فتح مکہ جب ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا انعام کیا تھا۔ کئی ڈر رہے تھے، خوف کھا رہے تھے کہ آج ہمیں مار دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ کئی بھاگ گئے، ڈرتے ہوئے بھاگ گئے، نکل گئے، مکہ سے نکل گئے، کوئی کدھر نکل گیا، کوئی کدھر، کوئی طائف میں چلے گئے، کوئی یمن کی طرف۔ اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا ہے، اکرمہ، یہ بھی یمن کی طرف چلا گیا تھا بھاگ کے، کشتی کے اندر سوار ہوا، کشتی میں سوار ہوئے، طوفان آ گیا کشتی کے اندر، یعنی سمندر کے اندر بہت بڑا طوفان تھا۔ اب کشتی جو ہے نا وہ غرق ہونے کے قریب ہو گئی، وہاں اعلان ہو گیا، ملا نے اعلان کر دیا کہ اب آسمان والے کو پکارو، زمین والوں کو نہیں پکارنا، جو زمین میں ہے نا ان کو نہیں پکارنا، آسمان والے کو پکارنا ہے۔ تو انہوں نے جب سنا کہ یہ اعلان ہو رہا ہے، دل کے اندر خیال آیا کہ یہی بات تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، محمد یہی بات کہتے تھے مکہ کے اندر، تو ہم ان کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ مشکل کشا ایک ہے، اللہ الہ ایک ہے، تو ہم ان کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ اگر سمندر کے اندر وہ نجات دینے والا ہے نا مصیبت سے، تو زمین کے اندر بھی پھر وہی نجات دیتا ہے، وہی بچاتا ہے۔ دل کے اندر عزم کر لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ صحیح سلامت ہمیں یہ مصیبت ہماری دور کر دے گا اور صحیح سلامت ہمیں خشکی کی طرف لے آئے گا، تو میں ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاؤں گا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا، ان کی دعوت کو قبول کر لوں گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی۔ اسی وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے معنی میں یہ آتا ہے کہ مشکل کشا، حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، غیبی طور پہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، غیبی طور پہ۔ اب من یجیب المضطر، یہ اللہ نے سوال کیا ہے ان سب سے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں۔ ام من یجیب المضطر اذا دعاہ، دعا یدعو دعاء، اس کا معنی ہوتا ہے پکارنا۔ یہ پکارنا دو طرح کا ہے، یہ پکارنا دو طرح کا ہے۔
ایک پکارنا ہوتا ہے ما تحت الاسباب، ما تحت الاسباب، اور امور عادیہ کے اندر جو اس دائرے کے اندر جو کام ہوتے ہیں نا، کہ جو کرنے کی قدرت ہوتی ہے کہ وہ کر سکے، یعنی مثلا پاس ہے، اس کو کسی کام کا کہہ دیتا ہے کہ یہ میرا کام کر دینا، یہ شے بنا دینا، یہ تیار کر دینا، ایک یہ پکارنا ہے۔ مثلا کوئی کسی کو کہتا ہے لے بھی اے فلاں تو میرے لیے پانی لے آ، میرے لیے کھانا لے آ، پیسے لے جا، کھانا لے آ، یا میرے کپڑے استری کر دے، مثلا گھریلو کام جس طرح ہوتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی سے کہہ دیتا ہے کہ مجھے کھانا تیار کر کے دے دے، یہ بھی استعانت ہے۔ یہ ان کاموں میں آتا ہے ما یقدر علیہ الانسان، یہ باہمی تعاون، جب بھی میں نے پہلے بتایا تھا، ان کاموں کے لیے کسی کو بلانا، آواز دینا، یہ جائز ہے۔ ان کاموں کے اندر بلکہ بڑے رتبے والا وہ بھی اپنے سے چھوٹے رتبے والے کو پکار لیتا تھا جب وہ پاس ہوتا تھا، اپنے خادموں سے مدد لے لیتے تھے، بزرگ، اولیاء، حتیٰ کہ انبیاء بھی وہ اپنے خادموں سے مدد لے لیتے تھے۔ جس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ اس طرح ایک یہودی لڑکا تھا، وہ نبی علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، بخاری شریف کے اندر حدیث آتی ہے۔ وہ بیمار ہو گیا تھا، آپ اس کی بیمار پرسی کے لیے چلے گئے، اس کا والد اس کے سر کے پاس بیٹھ کے تورات پڑھ رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا میری صفت اس کتاب کے اندر موجود ہے؟ میرا وصف اس کتاب کے اندر موجود ہے؟ والد نے صاف ہی انکار کر دیا، نفی کر دی کہ آپ کی صفت اس کتاب میں نہیں ہے۔ بیٹا بول پڑا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، آپ کی صفت اس کتاب کے اندر موجود ہے، آپ کی صفت موجود ہے اس کے اندر، میرا باپ غلط کہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اسلام کی طرف دعوت دی، وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگ گیا کہ اگر میں نے کلمہ پڑھا میرا باپ ناراض ہو جائے گا، لیکن باپ کہنے لگا اتے ابو القاسم، ابو القاسم کی پیروی کر لو، اطاعت کر لو۔ آپ کو ابو القاسم کہا اس نے کہ اس یعنی اللہ کے رسول کی بات مان لے۔ بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام کے اندر داخل ہو گیا، بعد میں فوت ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ تو یہ خدمت کرنا جو ہے نا، یہ خدمت کرنا دنیاوی امور کے اندر، باہمی معاملات کے اندر، اسباب اور ذرائع کے ماتحت رہ کے، امور عادیہ کے اندر رہ کے، یہ خدمت کرنا یا تعاون کرنا، تعاون لینا، یہ عام مسلمانوں کے اندر اور غیر مسلموں کے اندر یہ چیز جو ہے نا پائی جاتی ہے۔ اسی کی وجہ سے دنیا کا نظام جو ہے نا چلتا ہے۔ یہ تعاون علی البر والتقویٰ کے تحت ہے، یہ اس میں کوئی ولی غیر ولی کا فرق نہیں ہے، بلکہ مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں ہے، بڑے اور چھوٹے کا کوئی فرق نہیں ہے، یہ تعاون۔ باقی دوسری قسم جو ہے نا جس کے لیے بلایا جاتا ہے کسی کو، وہ ہیں امور عادیہ اور اسباب اور وسائل سے بالا تر ہو کے کہ کسی کو پکارنا، یہ پکارنا اس کو الہ بنانا ہے، اور یہ دعا، یہ پکارنا منع ہے، یہ منع ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے لا تدعوا مع اللہ احدا، سورہ جن پڑھ کے دیکھ لیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو پکارا نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو پکارا نہ کرو۔ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں غیبی طور پہ پکارتے ہیں اللہ کو، یعنی ایسے کاموں میں کہ اللہ کی غیبی ہی مدد آ جاتی ہے، اللہ ایسے طریقے سے مدد کر دیتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے،
انسان کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا، اس طریقے سے اللہ مدد کر دیتا ہے۔ ایسے کو الہ کہا جاتا ہے، ایسے کو الہ، کیونکہ اللہ وسائل کا محتاج نہیں ہے، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، انسان اس کا محتاج ہے۔ مثلا انسان کسی کا اگر تعاون کرنے لگے نا، اس میں ہاتھ بھی استعمال کرتا ہے، ہاتھ سے پکڑ کے آگے پکڑاتا ہے مثلا، یا پاؤں استعمال کرنا پڑتے ہیں کہ اس کو چل کے جانا پڑتا ہے، چل کے، کسی کو دینا ہو چل کے جاتا ہے، کسی سے لینا ہو چل کے آتا ہے اس کے پاس، یہ عام ہے۔ اور آلات استعمال کرنے پڑتے ہیں، تعاون کے جو دینے کے یا لینے کے جو اوزار ہوتے ہیں، اسباب اور ذرائع ہوتے ہیں، وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں، ان کے بغیر کسی کا تعاون ہو نہیں سکتا۔ لیکن اللہ وہ کسی شے کا محتاج نہیں ہے، وہ کن کہے کن، وہ کام ہو جاتا ہے جس طرح چاہے اپنے ارادے کے ساتھ۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ نے ایسے حیرت انگیز طریقے کے ساتھ جو ہے نا اپنے بندوں کی مدد کی ہے۔ ماضی کے اندر اس کے بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، کسی کی طاقت میں وہ نہیں ہے، مخلوق میں کوئی بھی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ مثلا ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم ہے، سمندر کے کنارے پر ہیں، بحر کلزم کے کنارے پر کھڑے ہیں، تعداد بھی تھوڑی ہے، اور ایک طرف جو ہے نا فرعون جو بادشاہ تھا، جو اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا اور اعلیٰ رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، اور اس کی فوج تھی، فوج، یہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، ہتھیار تھے ان کے پاس، گھوڑے بھی تھے ان کے پاس، لیکن یہ بنی اسرائیل خالی ہاتھ تھے، خالی ہاتھ۔ اب کوئی بندہ اگر اس منظر کو دیکھ لیتا کہ سامنے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہیں، اور پیچھے بہت بڑا لشکر ہے اور بڑے اسلحے کے ساتھ وہ مسلح ہے، ہر طرح کے ساز و سامان ان کے پاس ہیں، قوت ان کے پاس ہے، اور یہ خالی ہاتھ ہیں، کوئی دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ اگر یہ لشکر ان تک پہنچ گیا تو ان کو تہس نہس کر دے گا، برباد کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے نا وہ ڈر گئی تھی، جب ان کو دیکھا نا کہ سامنے آ رہے ہیں، نظر آ گئے، ڈر گئے، خوف کھانے لگ گئے۔ انا لمدرکون، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ادراک کیا جانے والا ہے، ہم پکڑے جانے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پر کمال توکل تھا، نبی تھے نا، تو نبی کا توکل سب سے زیادہ ہوتا ہے، نبی کا بھروسہ اللہ پر۔ نبی کے سامنے اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ مضطر ہو جائے، بے کس ہو جائے، بے سہارا، اس وقت بھی نبی کو اللہ پر توکل اور بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نجات دے سکتا ہے، اللہ نجات دے سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی، ہرگز نہیں، یہ ہمارا ادراک نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ یہ معیت جو ہے نا، یہ معیت خاصہ ہے، جو مدد کرنے کو متضمن ہے، تائید اور نصرت کے لیے، کہ میرا رب جو ہے نا وہ میرے لیے اس لشکر سے، بڑے لشکر سے، ان متکبرین سے بچنے کی کوئی صورت جو ہے نا وہ نکال دے گا، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر شے پر کمال قدرت رکھنے والا ہے۔ ایسے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا جو ہے نا، اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، سمندر پر ماری۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا کام تھا، اللہ کے حکم کے مطابق، انہوں نے صرف اتنا کام تھا کہ سمندر پر لاٹھی ماری، اتنے ہی اسی وقت ہی سمندر کے اندر 12 راستے بن گئے، پانی جو اتنی تیزی کے ساتھ چل رہا تھا اس کے اندر وہ رک گیا، اتنے راستے خشک بن گئے کہ آسانی کے ساتھ وہ
گزر سکتے تھے، پانی اس طرح جو ہے نا وہ چوڑی چوڑی دیواروں کی طرح، ٹیلوں کی طرح جو ہے نا وہ کھڑا ہو گیا، پانی کا رکنا ہی بند ہو گیا۔ دیکھو یہ کس کا حکم تھا؟ الہ برحق کا۔ یہ ہے الہ برحق، الہ برحق، اللہ الہ برحق، یہ اس کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بالکل صحیح سلامت جو ہے نا آگے گزار دیا، ان کے پاؤں بھی بھیگے نہیں ہوئے، پاؤں تر نہیں ہوئے، نہ ہی کوئی پھسلا ہے کہ اس طرح وہ گیلی جگہ ہو، چلنا مشکل ہو، دلدل بنی ہوئی ہو، ایسے بھی نہیں، صاف راستے۔ وہ ایسے گزر گئے کہ جس طرح آس پاس دیواریں ہیں، بڑی اونچی اونچی پانی کی دیواریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی قدرت کی عظیم نشانی دکھائی تھی بنی اسرائیل کو۔ جب یہ اگلے کنارے پر پہنچے ہیں، پیچھے آل فرعون، فرعون آگے آگے ہے، اس کا لشکر پیچھے پیچھے، بڑے غیظ و غضب کے اندر، بڑے غصے میں تھا، وہ بھی انہی راستوں کے اندر داخل ہو گئے۔ ابھی جب وسط کے اندر پہنچے ہیں نا، وسط کے اندر سارے جب داخل ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دے دیا، پانی کو حکم دے دیا کہ وہ مل جائے، وہ جاری ہو گیا پانی اسی طرح ہی، سب کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ اس وقت فرعون کو پتہ چلا کہ الہ ایک ہی ہے، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ اب مجھے یقین آ گیا کہ الہ وہی ہے جسے بنی اسرائیل الہ کہتے تھے۔ دیکھو نا، الہ لفظ بولا، حالانکہ پہلے وہ کیا کہہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے؟ لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي، اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو الہ بنا لیا تو میں تجھے سخت سزا دوں گا، قتل کر دوں گا، رجم کر دوں گا، تجھے قید کر دوں گا، دھمکی دے رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی دلیلیں دی تھی اللہ کے الہ برحق ہونے کی کہ وہی الہ ہے، بڑی دلیلیں دی تھیں، تو لیکن وہ نہیں سمجھا تھا، اس وقت کوئی جواب بھی نہیں آ رہا تھا، دلیلوں کا توڑ بھی پیش نہیں کر سکا تھا، دھمکی دینے پر اتر آیا۔ ایسا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ دھمکیوں پر اتر آتا ہے، جس کے پاس دلیلیں ہوتی ہیں وہ دھمکیاں نہیں دیتا، وہ دلائل سناتا ہے، قوی دلائل سناتا ہے۔ تو اس سے بھی الہ کا پتہ چلتا ہے کہ الہ کون ہوتا ہے، یہ ہے کہ جس کا حکم جاری ہو جائے، نافذ ہو جائے، سمندروں پر بھی اس کا حکم چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کا، آسمانوں پر، زمین پر، اسی کا یہ امر حکم جو ہے نا وہ چلتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہی الہ ہے، اکیلا وہی الہ ہے، اس کے علاوہ جنہوں نے بھی الہ ہونے کا دعویٰ کیا دنیا کے اندر یا رب ہونے کا متکبر بنے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے سخت جو ہے نا، بڑی سخت پکڑ جو ہے نا کی ان کی، ان بطش ربک لشدید۔ تو الہ کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیں آپ، مضطر کی پکار کو کون قبول کرتا ہے؟ اذا دعاہ، جب وہ اس کو پکارتا ہے، مضطر پکارتا ہے، مضطر۔ یہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ بھی پکارتے ہیں اضطراری حالت میں، پہلے بھی پکارتے تھے، عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے وہ بھی پکارتے تھے اضطراری حالت میں اسی کو ہی۔ پھر فرمایا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ تکلیف کو کھول دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے تکلیف کو۔ وہ کون ہے؟ یہ بھی سوالیہ انداز ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے۔ پہلے وفات پاتے جاتے ہیں، نئے اولاد جو ہے نا وہ آگے، یہ نسل در نسل جو چلتے ہیں، پہلوں کے بعد والے وارث جو بنتے ہیں زمین کے اندر، یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ، کسی کو مارنا اور زندہ کر دینا ہے، یعنی پیدا کر دینا ہے۔ یہ پہلے باپ دادا، پھر ان کی آگے اولادیں، اسی طرح یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے آگے جو ہے نا یہ چل رہا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہ کرتا ہے جو الہ برحق ہے،
اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی یعنی الہ ہے جو یہ کرے، جو اس طرح کرے؟ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے جو یہ کر سکے کہ مضطر کی اضطراری حالت کو دور کر دے۔ اللہ جس طرح چاہے جیسے چاہے مدد کرنے پر ہر وقت جو ہے نا یہ قادر ہی قادر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک سفر میں تھے کسی غزوے میں، صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث آتی ہے، واپسی پر جو ہے نا آرام کرنے کے لیے درختوں کی تلاش کی انہوں نے، گرمی بہت زیادہ تھی، خاردار درخت مل گئے کسی جگہ پر، ایک درخت جو ہے نا گھنے سائے والا تھا، صحابہ کرام نے پسند کیا کہ یہ درخت جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونا چاہیے، آپ آرام کر لیں گے سائے کے اندر، باقی دوسرے درختوں کے نیچے جو ہے نا صحابہ کرام چلے گئے، آپ اکیلے ہی تھے وہاں، آپ نے اپنی تلوار جو ہے نا درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکائی ہوئی تھی، آپ سوئے ہوئے تھے، اچانک ایک کافر آیا، مشرک تھا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، اس نے دیکھا کہ آپ تو سوئے ہوئے ہیں، تلوار اوپر لٹک رہی ہے، تلوار اوپر سے نکالی، تلوار جو ہے نا نکالی ہے نیام سے، اب تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہاتھ ہیں، بالکل خالی ہاتھ، آپ بیدار ہوئے، نیند آپ کی کھل گئی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ تلوار اس کے ہاتھ میں ہے اور آپ خالی ہاتھ ہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے، تلوار اوپر اٹھائی ہوئی ہے، میں یمنعک منی، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، کون حفاظت کرے گا آپ کی مجھ سے، کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ خالی ہاتھ ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں آپ کو مارنا چاہوں تو مار سکتا ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل اللہ پر کمال کا تھا، آپ نے لفظ بولا اللہ، اللہ یمنعنی منک، مجھے تجھ سے اللہ ہی بچائے گا، دیکھو کمال توکل ہے نبی کا، تو یہ کہنا ہی تھا، وہ تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی، یہ کس نے گرائی ہے اس کے ہاتھ سے تلوار؟ اللہ نے، اللہ کا امر آ گیا، اب اللہ اپنے نبی کی مدد کرنا چاہتا تھا کہ اپنے نبی کو بچانا چاہتا تھا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑی، اب اس کی طرف جانا تلوار کی، اس سے پوچھا اب تو بتا میں یمنعک منی، کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ آگے سے منتیں کرنے لگ گیا، معافی ہیں، آپ نے معاف کر دیا، صحابہ کرام بھی آگے اس وقت، یہ صحیح بخاری کے اندر واقع آتا ہے، آپ نے چھوڑ دیا اس کو، اس کے نتیجے کے اندر بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو دیکھ کے، آپ کے طریقے کو دیکھ کے، مہربانی کو دیکھ کے، تو اس طرح کے واقعات اتنے زیادہ ہیں نا جن سے پتہ چلتا ہے الہ کا، اللہ کے الہ ہونے کا، یہ ہمارا الہ ہے، الہ العالمین ہے وہ، جو لوگ اس کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بھی اسی طرح کا ہی معاملہ کرتے ہیں نا کہ ان کو بھی غیبانہ پکار لیتے ہیں، گویا کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو مرتبہ مقام ہے، عظمت اور شان ہے اور جو جلالت ہے وہ نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کتنی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے، اللہ کافی ہے۔ حسبی اللہ نعم الوکیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والا کون تھا؟ اللہ۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ ہے الہ، یہ ہے الہ۔ آگ کو حکم دیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی۔ یہ سلامان لفظ اس لیے بولا کہ کہیں زیادہ ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈک نہ لگ جائے، سلامت بھی رہیں، سلامتی والی۔ یہ اللہ کا، یہ ہے الہ، الہ برحق، کلمہ کن کہہ کے جو چاہے کر سکے،
اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ الہ برحق. اب اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، باقی انشاءاللہ بعد میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے